بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کھانا کب سے خراب ہونا شروع ہوا اور کھانا خراب ہو جانے کی وجہ کیا ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد حکم خداوندی سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرنے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی اور جنگ سے انکار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا اس زبردست قوم سے جنگ کر لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اس سے رنجیدہ ہو گئے۔ وہ 6 لاکھ افراد 9 کوس یعنی 27,000 گز چوڑے اور 30 میل لمبے میدان میں 40 سال کے لیے قید کر لیے گئے۔ دن بھر چلتے، شام کو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جنگل کا نام تیہ ہوا۔ تیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ۔ تفسیر روح البیان میں ہے، جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا۔ سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو جنوبی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ من و سلویٰ کے بارے میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم لوگ اس کو روزانہ کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز بچا کر نہ رکھنا۔ مگر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو بنی اسرائیل کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے من و سلویٰ کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ معلوم ہوا کہ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ پیارے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی نے بنی اسرائیل کو کس قدر ہلاکت میں ڈالا۔ میدان تیہ میں قید ہونے کے وقت جن کی عمر 20 سال سے زائد تھی وہ سب کے سب اسی مدت میں یہیں فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام بھی وہی مقیم تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کی برکت سے من و سلویٰ نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا شریف مارا تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے جس سے بنی اسرائیل پانی پیتے تھے اور نہاتے تھے۔ اس قید کے دوران جو لباس ان لوگوں کے بدن پر تھے وہ نہ میلے ہوتے تھے، نہ گلتے تھے، نہ پڑتے تھے۔ ان کے ناخن اور بال بڑھتے نہ تھے، لہٰذا حجامت کی ضرورت نہ پڑتی۔ رات کو ایک اللہ کی طرف سے ستون نمودار ہوتا جس سے روشنی پھوٹتی، یوں سمجھیں کہ وہ ٹیوب لائٹ کا کام دیتا تھا۔ دن کو ہلکا بادل ان پر سایہ کرتا۔ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس پر قدرتی ناخن کا لباس ہوتا جو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا۔ اس قید میں یہ ساری نعمتیں انہیں اللہ عز و جل کے رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی برکت سے حاصل ہوئیں۔ دوستو، آج ہمیں اس قرآنی واقعہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ ہمیں آج کے لیے کھانے کو دے رہا ہے وہ انشاءاللہ کل بھی ہمیں کھانے کو دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ کہانی قرآنی واقعہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔